سامنے بھی موقف پیش کیا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں اہل ایمان میں قادیانیوں کے غیر مسلم ہونے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ مسلم اور غیر مسلم کی تعریف پر بھی اتفاق ہو چکا ہے، اور ملک میں کام اسی وقت چل سکتا ہے کہ آئین کو تسلیم کیا جائے، قانون کو تسلیم کیا جائے، قرآن و سنت کے احکامات کو تسلیم کیا جائے۔ جب ان بنیادوں کو تسلیم نہیں کیا جاتا تو یہی فساد کی جڑ ہے۔ قادیانی نہ قرآن کو مان رہے ہیں، نہ حدیث کا فیصلہ تسلیم کر رہے ہیں، نہ آئین پاکستان کے فیصلے کو تسلیم کر رہے ہیں، اور بنیادی طور پر ان کا انحراف اور انکار جو ہے وہ ہمارے ماحول اور معاشرے میں فساد پیدا کرتا ہے۔ آج پاکستان کے پالیسی سازوں کو، پاکستان کے ریاستی اداروں کو اور پاکستان کے آئینی اداروں کو یہ بات اچھی طرح تسلیم کر لینی چاہیے کہ ہمارے ملک میں سیکولرزم کی بنیاد پر کوئی قانون نہیں چل سکتا، قرآن و سنت کے انحراف کی بنیاد پر کوئی قانون نہیں چل سکتا، آئین پاکستان کی من پسند تشریح کی بنیاد پر معاشرے میں امن نہیں قائم رہ سکتا، اور اگر اس سے انحراف کیا جائے گا تو یہ بذات خود پاکستان میں ایک مشکلات کا باعث ہوتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ آئین پر عمل درآمد کرایا جائے، قوانین پر عمل درآمد کروایا جائے، امتناع قادیانیت جو ایکٹ ہے، قانون ہے، اس پر عمل درآمد کروایا جائے۔ جب تک یہ عمل نہیں ہوگا یہ پاکستان میں اسی طریقے سے معاملات الجھتے رہیں گے، اور ہم پاکستان کے اعلیٰ ترین اداروں میں موجود ہر شخصیت کے احترام کے ساتھ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان کے نظریات، ان کی فکر اپنی جگہ، لیکن پاکستان کے عوام کے لیے آئین سب سے زیادہ محترم ہے، قرآن و سنت کے احکامات سب سے زیادہ محترم ہے، اسلام کی تہذیب اور اس کی اخلاقی قدریں سب سے زیادہ محترم ہے۔ ایک مٹھی بھر اپنی مرضی کا ذہن پاکستان کی غالب اکثریت پر اپنی روش اور اپنی فکر کو مسلط نہیں کر سکتے۔ اس لیے اگر ہم عدالت کے سامنے اپنے مختلف ریویوز کے اپلیکیشن میں گئے ہیں، لیکن ہم سب کا اتفاق ہے، آج جماعت اسلامی کی طرف سے، سراج الحق صاحب کی طرف سے جناب جسٹس شوکت صدیقی صاحب پیش ہوئے، ملی یکجہتی کونسل کی طرف سے جناب عمران شفیق صاحب پیش ہوئے، اور باقی اسی طرح تمام جو وکلاء نے ہے اپنا یہ سارا ایک موقف ان کے سامنے پیش کیا ہے۔ ہم ان 2 ہفتوں میں کی جو مہلت دی گئی ہے، ہم اس بات کی کوشش کریں گے کہ تمام جو پٹیشنرز ہیں جنہوں نے نظر ثانی کے لیے اپنی درخواست دی ہے، ہم سب کا مشترکہ اجلاس بھی رکھیں گے، اور ایک مشترکہ موقف کے ساتھ 2 ہفتے کے بعد عدالت کے سامنے آئیں گے۔ میں اس موقع پر یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، آج عدلیہ کے حوالے سے، ججوں کے حوالے سے، اعلیٰ عدالتوں کے حوالے سے بہت سارے تحفظات موجود ہیں، اور 6 ججوں کی طرف سے جو ایک تحریری خط چیف جسٹس آف پاکستان کو پیش کیا گیا ہے، اس کی بنیاد پر پاکستان کے عوام چاہتے ہیں بلا تاخیر اسے ایڈریس بھی کیا جائے، اور اس کے اسباب کو تلاش کر کے عدالت کو ہر طرح کے دباؤ سے آزاد کرانا چاہیے۔ ہمارا موقف ہے عدالت آزاد ہوگی، ججز بغیر کسی دباؤ کے فیصلہ کریں گے،
تو یہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے حق میں ہوگا اور ہمارے وجود کے لیے تقویت کا باعث ہوگا۔ ابھی حال ہی میں ذوالفقار علی بھٹو کیس میں عدالت نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ فیصلہ قانون اور آئین کے مطابق نہیں تھا، جج دباؤ میں تھے۔ جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس آیا، اس کے بارے میں بھی کورٹ نے اور خود سابق وزیر اعظم عمران خان نے تسلیم کیا کہ ایک دباؤ کے تحت ریفرنس بھیجا گیا۔ جسٹس شوکت صدیقی کے بارے میں جو عدالت نے خود فیصلہ دیا ہے کہ ان کا جو برطرفی تھی وہ آئین، قانون اور عدالت کے فیصلوں سے مختلف تھی، اور اسی طرح اب عدالت کے سامنے دباؤ کے تحت فیصلہ لینا، دباؤ کے تحت ججوں کو اپنی مرضی کے راستے پہ لگانا، یہ انصاف کا بھی خون ہے اور قانون کا بھی خون ہے۔ اور ہمارا مطالبہ ہے کہ عدالتوں کی آزادی کے لیے، ججوں کو دباؤ سے آزاد کروانے کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان اپنا ایک جوہری کردار ادا کریں۔ ہمارا دو ٹوک اعلان ہے کہ ہم پاکستان میں آزاد عدلیہ کے لیے، آئین اور قانون کی حکمرانی کے لیے، ججوں کو ہر طرح کے دباؤ سے آزاد رکھوانے کے لیے، ریاست اور ریاست کے اداروں کو اس دباؤ سے کہ ان کے دباؤ کے خاتمے کے لیے اگر وقت اور حالات نے ضرورت پیدا کی تو ہم پاکستان کے عوام کو متحرک کریں گے۔ اس سے پہلے بھی عدلیہ کی آزادی کے لیے، ججوں کی بحالی کے لیے ایک بہت بڑی تحریک چلی تھی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ حالات ہمیں پھر اس موڑ پر لے کر آئے ہیں کہ پاکستان کے عوام بیدار ہیں۔ انشاءاللہ ہم عدالتوں کی آزادی کے لیے اور ججوں کی ہر طرح کے دباؤ سے آزاد رہنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے، اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ جب چیف جسٹس آف پاکستان اپنے فیصلے کے خلاف ریویو پٹیشن میں سب کو انوائٹ کیا ہے تو ہم توقع رکھتے ہیں کہ اس ریویو کی بنیاد پر وہ فیصلہ آئے گا جس سے یہ تنازع ختم ہو جائے اور پورے قوم کے اندر اطمینان پیدا ہو جائے، اور پاکستان کے عوام آئین پر، ختم نبوت پر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر اور قرآن کی حفاظت اور قرآن میں تحریف کرنے والوں کے حوالے سے ہم کسی کمپرومائز کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمیں توقع ہے کہ عدالت عوام کے، اہل ایمان کے، قرآن و سنت کے ان واضح احکامات کے مطابق اس ریویو پٹیشن کا فیصلہ کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ آج شہباز شریف اور چیف جسٹس کی ملاقات بھی ہے، آپ کے خیال میں یہ جو سنگین الزامات لگے ہیں، شہباز شریف کی حکومت جو ٹی پی ڈی ہے ان کے دور کے یہ الزامات ہیں، ججوں کے رشتہ داروں کو ٹارچر کرنا، ججوں کے بیڈ روموں میں ویڈیو کیمرے برآمد کرنا، آپ کے خیال میں چیف جسٹس کو شہباز شریف سے ملاقات کرنی چاہیے یا ان کو نوٹس جاری کر کے کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، ہمارے ملک میں آئین کے مطابق پارلیمنٹ کا بھی اپنا ایک رول ہے، ایڈمنسٹریشن کا بھی اپنا ایک رول ہے، عدلیہ کا بھی اپنا ایک رول ہے، اور اسی طرح تمام کے درمیان ایک ورکنگ ریلیشن شپ کا قائم رہنا یہ پاکستان کی ضرورت ہے۔ لیکن وزیر اعظم بذات خود اس چیز کے لیے جواب دیں کہ عدلیہ کے ججوں نے اتنے سنگین الزامات لگائے اور اپنی تحریر کی شکل میں چیف جسٹس آف پاکستان کو بھیجے، تو میں توقع رکھتا ہوں کہ اگر چیف جسٹس آف پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان کی ملاقات ہو رہی ہے تو ان کا بنیادی نقطہ اور فوکس یہی ہونا چاہیے کہ ججوں کے خلاف، یہ جس نے بھی کیا ہے ان کے خلاف کارروائی پر اتفاق ہونا چاہیے، اور ملک میں انصاف کے اداروں کو ہر طرح کے دباؤ سے آزاد ہونے چاہیے۔ ججوں کا بھی یہ بنیادی حق ہے کہ ان کی پرائیویسی کو، ان کے خاندان اور ان کی فیملیز کو اور ان کے عدالتی پورے رول اور کردار کے لیے انہیں آزادی کے ساتھ اپنا کردار ادا کرنے کا موقع ملنا چاہیے۔ قوم توقع رکھتی ہے
کہ وزیر اعظم پاکستان اور چیف جسٹس آف پاکستان کی ملاقات کی صورت میں اس کا جو آؤٹ کم ہونا چاہیے وہ عدالت کی آزادی کے حوالے سے ایک واضح نقطہ نظر قوم کے سامنے آنا چاہیے۔ جوڈیشل کمیشن کی بات ہو رہی ہے، کیا جوڈیشل کمیشن بھی بلایا جانا چاہیے؟ دیکھیں یہ ہمارا موقف ہے کہ بھی ظاہر ہے کہ بھی ججوں کے کنڈکٹ کے بارے میں اگر ان کے اوپر بھی کوئی دباؤ آ رہا ہے اور ان کے متعلق بھی کوئی شکایات آ رہی ہیں تو پراپر فورم جو ہے کہ وہ جوڈیشل کونسل، لیکن عدالت کی کارروائی کے پورے ایک میکنزم کو ڈرا کرنا اور اس کو ترتیب دینا یہ عدالت کا اپنا اختیار ہے۔ اب چیف جسٹس آف پاکستان اسے کورٹ کے ذریعے یا جوڈیشل کونسل کے ذریعے اگر کوئی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ان کی ثوابدید ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ پاکستان کے عوام چاہتے ہیں کہ عدالتیں آزاد ہونی چاہیے اور ججوں پر ہر طرح کا دباؤ ختم ہونا چاہیے۔ یہ بتائیں کہ کیا سیاستدان اور ہمارے ججز خفیہ اداروں کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ تو ایک اوپن سیکرٹ ہے، آپ ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ اگر پاکستان کے سیاستدان، پاکستان کی جمہوری لیڈرشپ، پاکستان کے جمہوریت کے دعوے دار قائدین اسٹیبلشمنٹ کے اعلیٰ کار بننا چھوڑ دیں اور اقتدار کی ہوس میں انتخابات کے چہرے کو داغدار کرنے کے لیے اعلیٰ کاری چھوڑ دیں اور اس بات پر اتفاق کر لیں کہ پاکستان کے عوام کے فیصلے کو تسلیم کیا جائے۔ اس لیے میں ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے ایک مدت سے یہ بات کہہ رہا ہوں، اب یہ وقت اور ملک کی ضرورت ہے کہ قومی ترجیحات پر قومی قیادت کو اکٹھا ہونا چاہیے۔ کم از کم ایجنڈے پر قومی قیادت کو جو ہے ملک کو سیاسی اور اقتصادی بحرانوں سے نکالنے کے لیے اتفاق کرنا چاہیے۔ اور کہ اپنے کوئی رابطے ہیں خفیہ اداروں سے؟ میرا تو جناب